سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اظہر جاوید، اور آج کے ویلاگ میں جو باتیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ گزشتہ کئی سال سے ایک شور مچا ہوا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تحریک انصاف کی حامی ہے اور وہ عمران خان کے علاوہ کسی کو لیڈر نہیں مانتے، اور جب تک عمران خان دوبارہ اقتدار میں نہیں آئے گا وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن راتوں رات یہ کایا کیا پلٹ گئی؟ کیا ہوا ایسا کہ اب سب اس حکومت اور آرمی چیف کے دیوانے نظر آتے ہیں؟ ایک بڑا مظاہرہ، ایک عملی مظاہرہ ہمیں اوورسیز کنونشن میں نظر آیا، جہاں ایک بڑا ہال ہے اور اس میں 1000 سے زیادہ پاکستانی بیٹھے ہیں۔ یہ پاکستانی کسی ایک ملک سے نہیں آئے ہوئے، یہ کسی 2 ملکوں سے نہیں آئے ہوئے، یہ 86 ممالک سے یہ پاکستانی آئے ہوئے تھے، اور ان میں بڑے بڑے نام تھے، انویسٹرز تھے، بڑے بڑے ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز تھے، دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، اور وہ لوگ تھے جو یہاں مغربی ممالک میں ان حکومتوں کا، ان معاشروں کا دماغ سمجھے جاتے ہیں، جو یہ ممالک میں پالیسی سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سارے بیانیے کا، اس سارے سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم نے دم توڑ دیا ہے۔ صرف ایک ایونٹ ایسا کامیاب ہوا ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ اب ختم ہونے کو ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہوا؟ اس کے پیچھے یہ ہوا کہ جو سوشل میڈیا پہ گزشتہ 10 سال سے مچایا جانے والا گند تھا وہ آہستہ آہستہ صاف ہو رہا ہے۔ وہ اس کے خلاف، جو پاکستان کے خلاف، پاکستانی حکومت کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف جو ایک مہم چلی ہوئی تھی، وہ اوورسیز کنونشن سے دم توڑ گئی ہے۔ ہم نے کیا مناظر دیکھے؟ ہم نے مناظر دیکھے اوورسیز کنونشن میں نعرے لگ رہے تھے آرمی چیف زندہ باد کے۔ آرمی چیف کو جس طرح سے وہ پذیرائی ملی، اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہمیں یہاں لندن میں، مانچسٹر میں، بیلجیم میں اور دوسرے ممالک میں چند ایسے لوگ جو بکے ہوئے تھے، جو کہ اپنے ملک کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے، وہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ پاکستان کی آرمی کے خلاف ہیں لوگ، لیکن نہیں، اصل حقیقت کچھ ہو رہا ہے۔ اصل حقیقت وہ ہے جو آج ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آئی۔ یہ سارا پروپیگنڈا صرف اور صرف ایک ایونٹ سے دم توڑ گیا ہے۔ اس تمام صورتحال میں اہم کردار رہا وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ 1 سال میں جس طرح محنت کر کے حکومت چلائی، انہوں نے نہ صرف اپنے جو الائز ہیں ان کو ساتھ رکھا، بلکہ انہوں نے جس طرح اقتصادی فرنٹ پہ کردار ادا کیا، اور انہوں نے جس طرح یہ حکومت کو آگے لے کے بڑھے، وہ بھی ایک قابل رشک مثال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی یہاں پر جب وہ لندن میں تھے، تو اس وقت بھی ان کا یہی کہنا تھا، ان سے جو بات ہوئی، میڈیا سے بھی ٹاک ہوئی، کہ اوورسیز پاکستانی ان کے سروں کے تاج ہیں اور وہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ پرائرٹی دیں گے۔ اور آج کے اس ایونٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعی اوورسیز پاکستانیز کے جو درینہ مطالبات تھے وہ منظور کر لیے۔ جہاں ایک طرف گرین چینل کا مطالبہ بڑی دیر سے کیا جا رہا تھا، وہ منظور ہوا، دوسری طرف جو ایک بڑی اہم چیز ہوئی وہ ہوئی کہ جو پاکستانی طلبہ ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے بچے ہیں، ان کو پاکستانی یونیورسٹیز میں کوٹے کے تحت داخلہ ملے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے پیچھے اگر دیکھیں تو اس تجویز کے پیچھے، اس سارے عمل کے پیچھے، جب ہزاروں اوورسیز پاکستانیوں کے بچے پاکستان آئیں گے، پڑھیں گے، تو ان کا رشتہ پاکستان سے مضبوط ہوگا، جڑے گا، اور اس کے پیچھے یہی ایک سوچ کار فرماتی کہ ان بچوں کو واپس اپنی تہذیب، تمدن اور اس کے بارے میں، کلچر کے بارے میں بتایا جائے۔ پاکستانی یونیورسٹیز جو ہیں، خاص طور پر میڈیکل یونیورسٹیز میں 15% کوٹے کا اعلان کیا گیا ہے، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اگر ہر سال یہ بچے آتے ہیں، اور تقریباً 3000 بچے بھی ہر سال آتے ہیں، تو 5 سال میں 15,000 سے زیادہ بچے یہاں پڑھیں گے، 15,000 سے زیادہ خاندان پاکستان سے جڑیں گے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بہت بڑا اعلان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو بات کی کہ جو بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہے اس کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں۔
اور یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ فارورڈ تھا. بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کو انویسٹمنٹ کے حوالے سے مشکلات آتی ہیں، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بات کر کے بھی اوورسیز پاکستانیز کے لیے پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے اس کے دروازے کھول دیے. ایک اور بڑی اہم بات ہوئی، وہ ہوئی میرپور ایئرپورٹ کے لیے. برطانیہ میں تقریباً 12 لاکھ کے قریب کشمیری آباد ہیں، اور ان میں سے بھی زیادہ تر کا جو تعلق ہو وہ میرپور سے تھا، اور ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا کہ یہ یہاں پر میرپور میں ایئرپورٹ بننا چاہیے. اور میرپور میں ایئرپورٹ بننے سے یہاں جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی کشمیری رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی انہیں اسلام آباد اترنا پڑتا ہے، انہیں لاہور اترنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد انہیں جانا پڑتا ہے کشمیر اور میرپور اور دوسرے علاقوں میں. تو میرپور میں جو مطالبہ ہوا ہے، منظور کیا ہے، اور اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی وزیر اعظم نے کہا شروع ہو گئی ہے. تو یہاں پہ جو کشمیری رہتے ہیں ان کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف کی اس حکومت کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ ایک ایسا مطالبہ تھا کہ اس مطالبے کے لیے بہت کوششیں ہوئیں. یہاں پر برٹش پارلیمنٹیرینز نے بھی لیٹرز لکھے. تو اس ایک مطالبے کے منظور ہونے سے برطانیہ میں مقیم 10 لاکھ سے زائد اوورسیز پاکستانی کشمیری پاکستان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور ان کے اس مطالبے کی منظوری نے انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. اب اس ساری صورتحال میں جو اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن تھا، اس کے پیچھے جو کوششیں تھیں وہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام محکموں کو بھی اس پہ ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ پورا اس پہ تعاون کرے. لیکن ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اس کنونشن کے روح رواں تھے، ان کے زیر نگرانی کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں، وہ سارا ان معاملات کو دیکھ رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اوورسیز پاکستانی اس کے ساتھ ان کا بڑا ایک گہرا رابطہ، کیونکہ وہ یہاں رہے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اوورسیز جو ہے اس کے بھی صدر ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے اوورسیز پاکستانی یہ کنونشن منعقد کروانے کے جو ذمہ دیا گیا تھا وہ بڑی خوش اسلوبی سے اور انہوں نے اس کو سر انجام دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ او پی ایف کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ہیں قمر رضا، اور اس کے ساتھ او پی ایف کے جو ایم ڈی ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر افضال بھٹی، ان کی کوششیں بھی اس میں بہت زیادہ ہیں. اور اس کامیاب ایونٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، وہ پورے جو پاکستان ہے اس کے ساتھ ہیں، پاکستانی ریاست کے ساتھ ہیں، پاکستانی حکومت کے ساتھ ہیں. تو ایک یہ جو پروپیگنڈا تھا آج یہ ختم ہو گیا. تو دوسری طرف جو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا جو اس وقت صورتحال ہے وہ خاص طور پہ امریکہ اور برطانیہ میں ان کی نمائندگی، ان کی حیثیت اس وقت بالکل جسے کہتے ہیں نا ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. نہ صرف ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے بلکہ وہ ایک غبارے میں جو ہوا بھری ہوئی تھی وہ تیزی سے نکل رہی ہے. ابھی مظاہرے ہوئے، انہوں نے ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر مظاہرے کا اعلان کیا تھا، بہت کم لوگ تھے، 8-10 لوگ تھے. اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کی آمد پہ مظاہرے کا اعلان کر رکھا تھا انہوں نے ایون فیلڈ کے بعد، 10 سے 15 لوگ تھے. اب لوگ نکلنا بھی نہیں چاہتے. اور اوورسیز کے حوالے سے ایک جو سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے، جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا کا شکار تھے، وہ بھی اب واپس آ رہے ہیں اور ان کو یہ پروپیگنڈا جو تھا اس کی اصلیت پتہ چل چکی ہے. اس دفعہ 9 اپریل کے حوالے سے بھی جو پہلے یہ مظاہرہ کرتے ہوتے تھے کسی لندن میں کسی جگہ پہ، وہ بھی مانچسٹر میں کیا گیا اور وہاں پہ بھی لوگوں کی بہت کم تعداد تھی. تو ایک یہ اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تحریک انصاف کے جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس بری طرح لڑ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. اور حقیقت بھی ہے اس میں کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں. تو جو کرپشن ہوئی ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ $5 ملین تو صرف 5 ڈاکٹر سے لیے گئے تھے، جس کا مقصد نواز شریف جو عمران خان ہے اس کو رہا کروانے کے لیے امریکہ کی حکومت سے لابنگ کرنے تھے. لیکن امریکہ کے جو ہمیں سورسز نے بتایا کہ امریکہ نے واضح طور پر میسج دے دیا ہے ان لوگوں کو کہ ریاست پاکستان کے خلاف اور حکومت پاکستان کے خلاف وہ کسی قسم کی کارروائی کو برداشت نہیں کریں گے. اور میری جو اطلاعات ہیں کہ
تحریک انصاف کے کم از کم 3 لوگ جو امریکہ میں موجود ہیں جو اینٹی پاکستان سرگرمی میں ملوث ہیں، وہاں سے بیٹھ کے سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر پولیٹیکل وائلنس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہی امریکی حکومت نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ ان کے لیے ان کے جو ویزا سٹیٹس ہیں وہ چیک کیے جا رہے ہیں، اور ان کو بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جلد خبر ملے کہ یہ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے امریکہ سے۔ اور ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جو ان کی آج تک کی کارروائی ہے وہ تمام اس وقت امریکی اداروں کے پاس پہنچ گئی ہے، اور ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں امریکہ، اور جن کا امریکی شہریت نہیں ہے، اور وہ امریکی حکومت اس پہ غور کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے امریکہ سے کہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ان لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے امریکی حکومت جو ہے اس وقت کارروائی شروع کر چکی ہے۔ ان کے خلاف جو مٹیریل ہے وہ اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہ پاکستانی اداروں کو نے جو کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث ہے، اور خاص طور پہ اس پہ جو سب سے زیادہ ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ ہوا بی ایل اے نے کیا، اور بی ایل اے امریکہ میں دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے حق میں بیانات دیے گئے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے۔ اب بات کرتے ہیں سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کی۔ میاں محمد نواز شریف یہاں لنڈن آ چکے ہیں۔ لنڈن آ کے اب وہ یہاں پہ کچھ دنوں کے لیے قیام پذیر ہیں۔ ان کی مصروفیات کے حوالے سے جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی مصروفیت کا جو مین مقصد ہے یہاں آنے کا وہ ان کے میڈیکل چیک اپس ہیں۔ ان کے 3 دفعہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جا چکے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس جا چکے ہیں، اور وہ ان کے مختلف میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں، ان کی رپورٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کے مزید جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی، کیونکہ وہ پہلے بھی یہاں پر انڈر ٹریٹمنٹ رہے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پاکستان سے یہاں آئے تھے علاج کے لیے، تو یہاں پر تقریباً 3 سے زیادہ جو اسپیشلسٹ ہیں ان کی زیر نگرانی ان کا علاج ہوتا رہا۔ تو اب وہ دوبارہ انہی اپنے جو میڈیکل ایشوز ہیں ان کے جو پرانے چلتے آ رہے ہیں انہی کے لیے یہاں پہ ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور وہ یہاں پر اس حوالے سے اپنے جو معالجین ہیں ان سے مل رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف اس وقت ان کی ایک اہم ملاقات جو ہے وہ بڑی اہم ملاقات تھی، وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب ان کے گھر پہ تشریف لائے تھے، اور اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب نے ان کو پاکستان میں جاری جو معاشی صورتحال ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے بریف کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے جو ان کو بریف کیا، اور اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی جو مجموعی صورتحال اور دوسری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے رابطے سے انہوں نے بریف کیا۔ تو ایک اہم جو ڈیولپمنٹ جو میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں کہ اس ملاقات کے دوران تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو رابطوں کی خبریں آ رہی ہیں، اور جو جیل میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا ہے، اور اس وقت کنسنسس یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہی، رابطے کیے جا رہے ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے بھی ہمیں میڈیا میں یہی بات کرتے ہوئے یہی بتایا کہ 9 مئی کے لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، پہلے وہ سرنڈر کریں اس کے بعد کوئی بات ہوگی، اور لیکن بات کیا ہوگی جو قانون کے مطابق بات ہوگی، اور قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا وہی لیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس پہ بڑا واضح موقف ہے۔ تو اس ملاقات کے دوران یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں، اور وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف ان کو جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف انہوں نے یہی کہا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ معاشی ریلیف دینے کے لیے وہ کوششیں کریں اور اس پہ زیادہ کام کیا جائے۔ تو اسی والے صاحب نواز شریف صاحب چند دن اور یہاں ہوں گے، اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بعد وہ یہاں پر کچھ ان کی نجی مصروفیات بھی ہیں، کچھ دوست پاکستان سے ہیں، کچھ اور ممالک سے بھی ان کی بھی ملاقات ان سے متوقع ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی جو مصروفیات ہیں اس کو ابھی تک تو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں۔